مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے۔ خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وہ مالک ہے بس۔ مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے۔ مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے۔ مشکل کی گھڑیوں میں کون ہے کام آنے والا؟ سارے بولو، کون ہے کام آنے والا؟ کون ہے بگڑی بنانے والا؟ کون ہے مشکلیں حل کرنے والا؟ انبیاء کی مشکلیں حل کرنے والا کون؟ صحابہ کی مشکلیں حل کرنے والا کون؟ ولی غوث قطب ابدال، ان کے اوپر جب مشکلیں آتی ہیں تو حل کرنے والا کون ہے؟ مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے۔ مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے۔ اوے مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو دکھوں میں گھر کر میرے دربار میں آتا ہے، میں جلد یا بدیر اس کے دکھوں کو دور کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا جو میرا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پہ جاتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی پھر اس کو مخلوق کی طرف دھکیل دیتے ہیں، جاؤ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اور فرمایا پھر ان کو دکھوں میں سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا، پھنسے رہتے ہیں نسل در نسل۔ مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے۔ مشکل دی ہر گھڑی وچ، مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے۔ مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے۔ آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے، سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ کو گل و گلزار کس نے بنایا؟ کہیں لکھا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود بنا لیا؟ حالانکہ وہ جد الانبیاء ہے۔ حضور فرماتے میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اتنے اولول العزم پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، خلیل اللہ اپنا دوست کہا ہے۔ کہیں ہو کہ جناب انہوں نے خود آگ کو یوں کر دیا، پھونک ماری تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، ایسے کر دیا، تو کوئی پڑھا سنا آج تک؟ کس نے گل و گلزار بنایا؟ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو حکم دے دیا ہمارے خلیل کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے، سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہو ماشاءاللہ۔ روزہ تو نہیں لگیا تم ہیں؟ اونچی کہو ماشاءاللہ۔ آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے، فرعون نو ڈبووے، موسیٰ نو او بچاوے۔ کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا کس نے؟ سارے بولو، بچایا کس نے؟ اور فرعون کو ڈبویا کس نے؟ اللہ نے ڈبویا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس آئے ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اپنا عصا پھینکو نا، پھینکنا تمہارا کام ہے، اور پانی کو اور اس کی روانی کو وہیں پہ روک دینا یہ ہمارا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، 12 رستے بن گئے، پانی رک گیا، جیسے برف نظر آتی ہے ایسے پانی نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی میں سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں، پیچھے آ گیا فرعون، کہنے لگا لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ شہر میرے، یہ نہریں میری، یہ دریا میرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چل تو صحیح، پتہ چلے گا تیرے ہیں یا کسی اور کا حکم چلتا ہے۔ جب فرعون آیا لشکر سمیت اس دریا کے اندر، دریائے نیل کے اندر، حق تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا چلو اور بہا کے لے جاؤ۔
پانی بھی اجازت مانگتا ہے، یہ ایسے نہیں بستیاں بہا کے لے کے جاتا، یہ ایسے نہیں انسان کو بہا کے لے کے جاتا، اجازت طلب کرتا ہے، اجازت ملتی ہے تو تباہی پھیلاتا ہے، اور اگر اجازت نہ ملے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے، کہہ دو سبحان اللہ، فرعون نو ڈبووے موسیٰ نو او بچاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ جزاک اللہ۔ آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے، فرعون نو ڈبووے موسیٰ نو او بچاوے۔ ہر ایک نبی ولی دا، ہر ایک نبی ولی دا، خود حضرت علی دا مشکل کشا خدا ہے۔ علی دا مشکل کشا کون؟ حسین دا مشکل کشا کون؟ نبیاں دا مشکل کشا کون؟ ولیاں دا مشکل کشا کون؟ ہر ایک نبی ولی دا، ہر ایک نبی ولی دا، خود حضرت علی دا مشکل کشا خدا ہے۔ مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے۔ مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو ماشاءاللہ۔ ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کس تو؟ ہم سب کس کے منگتے ہیں؟ سارے بولو کس کے منگتے ہیں؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر بن کے کھڑا ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام خود عرض کر رہے ہیں، الہ العالمین ایک وقت عطا کریں تاکہ میں کھا کے آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت مجھے بھوکا رکھیں تاکہ میں آپ کے سامنے دامن پھیلاؤں۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر ہے، سبحان اللہ۔ اور کل قیامت کے دن حضور اللہ کے دربار میں دامن پھیلائیں گے، الہ العالمین۔ اللہ اکبر۔ اے الہ العالمین، آپ کا وعدہ ہے میں آپ کو راضی کروں گا، میرے نام لینے والے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے محبوبم سل تؤتا، سوال کیجئے ہم آپ کو عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے دربار کے اندر تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ مانگو نا، جو مانگو گے ہم عطا کریں گے، مگر اختیار میرے اپنے پاس رہے گا۔ اختیار کس کے پاس رہے گا؟ اللہ کے پاس رہے گا۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کس تو۔ بس یہ وہ راز ہے جو انسان کو سمجھ آ جائے ساری مشکلیں اس کی حل ہو جائیں۔ ایک جناب آدمی گیا بادشاہ کے پاس کچھ امداد کے لیے، حاکم کے پاس بڑی مشکل سے پہنچا، دیکھا کہ حاکم صاحب سجدے میں سر رکھ کر آہوزاری کر رہے ہیں، کسی اور کے آگے دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنے لیے رعایا کے لیے خدا سے مانگ رہے ہیں۔ یہ سنتا رہا، کہنے لگا اس بادشاہ سے کیا مانگنا، اس سے مانگو جس سے بادشاہ مانگتے ہیں۔ بادشاہ بھی جس سے بھیک مانگ رہے ہیں اس سے کیوں نہ مانگوں، بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا، کیونکہ راز سمجھ آ گیا۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسے تو، کردہ اے میرا یارو کردہ اے میرا
میرا لوگو ہر کم میرا خدا ہے. ہر کام کون کرتا ہے؟ بگڑی کون بناتا ہے؟ کاروبار کون چلاتا ہے؟ کاروبار کون چلاتا ہے؟ ایک صاحب سے پوچھا تمہارا ماشاءاللہ کاروبار بڑا اچھا ہے. کہنا جی پیر صاحب دی نظر کرم ہے. کس کی نظر کرم؟ اللہ کی نظر کرم ہے. ہیں جی پیر صاحب کی بڑی نظر کرم ہے. فلاں کام جی پیر صاحب کی بڑی نظر کرم ہے. اچھا تمہاری ایک ٹانگ نہیں ہے؟ کہتا یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ میاں صرف نقصان کے لیے رکھا ہوا ہے. نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ سارے بولو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہو کے خدا دا منگ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیروں سے دعا نہ کرائیں, والدین سے دعا نہ کرائیں, اساتذہ سے دعا نہ کرائیں, بالکل کروائیں, کروانی چاہیے, لیکن دینے والا کون ہے؟ پیر نہیں دینے والے, وہ تو خود نذرانے سمیٹنے والے ہیں. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ ہاں ماں باپ نہیں دینے والے, کوئی اور نیک نہیں دینے والا, کوئی قبر والا نہیں دینے والا. کون دیتا ہے؟ اللہ ہے دینے والا. ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسے تو. توحید دے جڑے سکے بوٹے سے نا آج میں پانی لا رہا تاکہ ہرے ہو جائیں. کہہ دو سبحان اللہ. ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسے تو. کردائے میرے یارو کردائے میرا لوگو ہر کم میرا خدا ہے. مالک میرا خدا ہے, خالق میرا خدا ہے. مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے. مالک میرا خدا ہے, خالق میرا خدا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جدوں اسماعیل اپنی مارے زمین تے ایڑی. اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اور زمین کے اوپر ایڑی رگڑتے ہیں. نیچے سے پانی نکالنے والا کون؟ بس یہ بات ہے اگر سمجھ آ جائے. پانی نکالنے والا کون ہے؟ آب زمزم پیتے ہو, اللہ سب کو نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے اور جی بھر کے نصیب فرمائے. آمین. ہیں جی تو ذرا غور کر لو یہ کہاں سے آیا ہے. ایک نبی کی اس کو ایڑیاں لگی ہیں اور میرے محبوب کے ہاتھ لگے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور اماں ہاجرہ کے بھی ہاتھ لگے ہیں. اور زمزم کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا, کیونکہ یہ جوش مار رہا تھا, ابھر رہا تھا. اگر اس کے ارد گرد اماں جان دیوار نہ بناتی تو شاید یہ پوری دنیا میں پھیل جاتا, مگر اس کا تجربہ آنکھوں سے دیکھ لو. ساری دنیا کے حاجی اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں مگر ختم نہیں ہو رہا. یہی حاجی کی چوری ہوتی ہے نا جی, 5 کلو کا وہ اور 3-4 بوتلیں سامان میں. کیوں جی؟ ہاں یہ کام نہ کرنا. اس کے باوجود بھی آدھا جہاز جو ہے وہ آب زمزم سے بھرا ہوتا ہے, لیکن کنواں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے 2 پائپ ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں, بچے کی ایڑی کتنی کو ہو سکتی ہے؟ جہاں 2 ایڑیاں لگی وہاں چھوٹے چھوٹے 2 چشمے نکلے ہوئے ہیں. اور دیکھ لو پوری دنیا پی رہی ہے, ختم نہیں ہو رہا. یہ کون ہے چشمے چلانے والا؟ جدوں اسماعیل اپنی مارے زمین تے ایڑی. سبحان اللہ. جدوں اسماعیل اپنے مارے زمین تے ایڑی. اے پتھراں تو جاری کردہ پتھراں تو جاری کردہ زمزم میرا خدا ہے. پتھروں میں جا کے دیکھو, پتھروں کے اندر سے نکل رہا ہے. پتھراں تو جاری کردہ زمزم میرا خدا ہے. مالک میرا خدا ہے, خالق میرا خدا ہے. مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے. مالک میرا خدا ہے, خالق میرا خدا ہے.